السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیوں، چند ساتھیوں کا یہ سوال تھا اور میرے خیال میں اس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چل کر ہم بستری کر لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، اس کے اوپر کفارہ کیا آئے گا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اس نے ہم بستری تو نہیں کی لیکن اس نے بغیر ہم بستری کے جان بوجھ کر انزال کر دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اس عظیم عبادت کے ساتھ کھلواڑ کرنا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ثواب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ فرماتے ہیں روزہ یہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی مخلوق اس کا ثواب لکھنے سے عاجز ہے۔ اتنی عظیم عبادت، یہ عظیم کب بنے گی؟ جب اس پر عمل کیا جائے گا اس کے تقاضوں کے مطابق۔ تو دین اسلام نے روزے کے دوران اس طرح کی حرکت کرنے سے بڑا سخت منع کیا ہے، جبکہ جو ہے نا پچھلی امتوں کے اوپر بھی، حتیٰ کہ ابتدائی اسلام کے اندر تو پورا رمضان ہی بیوی کے قریب جانا بہت منع تھا، حرام تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہم بستری کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اوپر خصوصی رحم کیا کہ ان کو افطاری کے بعد سے لے کر صبح سحری سے پہلے پہلے تک اس کی اجازت دے دی۔ یعنی آپ دین اسلام کے مطابق اگر عمل کریں تو اس کا بہترین، دین اسلام نے انسانی فطرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، کہا کہ چلیں اگر رات کے وقت آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کے باوجود رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہوئے جان بوجھ کر یا بھول کر کسی بھی طریقے سے اگر اس نے یہ حرکت کر لی تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ محترم بھائیو، اس بارے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کے واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ گناہ ہو گیا تو وہ اس گناہ کے اوپر بہت شرمندہ تھے، بہت نادم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے اہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وما اہلکک، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کس قدر افسوس تھا کہ میں کتنا یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے دور کے اندر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس روزے کی حالت کے اندر بیوی کے قریب جایا جائے، اتنی شرمندگی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تم نے یہ بہت ہی بڑا گناہ کر لیا ہے، اب اس کا کفارہ یہ ہے، 3 چیزیں بتائیں، اور یاد رکھیے یہ تینوں چیزیں ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کے پاس پہلی چیز کرنے کی طاقت ہے پھر آپ دوسری چیز اور تیسری چیز کی طرف نہیں جا سکتے۔ ترتیب کے ساتھ ہے، اگر آپ کے پاس پہلا کام کرنے کی طاقت ہو وہ کیجئے گا، وہ لازم ہے۔ اگر پہلا نہیں پھر دوسرا، اگر دوسرے کی طاقت ہے تیسرا نہیں کرنا، اگر پہلے دونوں کی طاقت نہیں ہے پھر آپ تیسرا کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا کچھ علماء بھی جو ہے نا وہ اس چیز کی، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کیسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ آدمی جو کو نا تیسری چیز کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ پھر اس چیز کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اس کا آپ نے کفارہ یہ بتایا
آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو ایک غلام آزاد کرو۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک غلام کی جو قیمت تھی وہ 10,000 درہم تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کل ملا کر اگر جو ہے نا اس کی قیمت بنائی جائے نا تو وہ تقریباً 3 کلو چاندی کی قیمت بنتی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم اس کا حساب لگائیں تو تقریباً لاکھوں کے حساب سے اس کی قیمت بنے گی۔ تو دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوگی نا کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو یہ سب سے وزنی اور بھاری جرمانہ ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کام یہ نہیں کرے گا۔ اگر ایک بار اس سے ہو بھی جائے گا نا تو دوبارہ ساری زندگی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ روزے کے دوران یہ کام کر بیٹھا ہے تو پھر ایک غلام کی جو قیمت ہے یہ تقریباً لاکھوں کے حساب سے بنتی ہے، تو کم از کم جو ہے نا 5-10 لاکھ روپیہ تو پھر اس کو دینا پڑے گا۔ تو ذرا تھوڑا سا یہ کام کرتے وقت 1000 بار سوچئے گا کہ اس کا کفارہ دینے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، اگر بالفرض وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا، لیکن وہ غریب آدمی ہے، تو دین یہ کہتا ہے چلو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بھی روزے کا ناغہ آ گیا نا، بالفرض اس نے 50 روزے رکھ لیے تھے تو درمیان میں ایک ناغہ آ گیا، اب دین کہتا ہے دوبارہ پھر زیرو سے شروع کرو گے۔ یعنی تسلسل کا مطلب درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ناغہ آ گیا پھر شروع سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نوجوان کو یا بوڑھے کو، اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں ایک روزے کے اوپر قابو نہیں پا سکتا تو پھر اس کے مقابلے میں اگر مجھے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے تو میں کیا کروں گا؟ تو پھر وہ 100 بار سوچے گا، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر وہ کمزور ہے، مسلسل 2 مہینہ روزے رکھنے کی اس کے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے، لیکن اس سے گناہ ہو گیا، تو دین کہتا ہے چلو اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ہم جو ہے نا سب سے پہلے اس 60 مسکینوں کی طرف جاتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں کے اندر نا اس چیز کا جو گناہ تھا نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ڈر ختم جب ہو جائے نا پھر آدمی ایسے ہی کہتا ہے، ایک دے گی نا چاولوں کی پکا دیں گے، چلو وقتی طور پر تو اپنا کام کر لیں، لیکن یہ چیز غلط ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اگر یہ کام کرتے ہوئے میاں بیوی دونوں کی رضامندی تھی تو پھر یہی کفارہ دونوں کے اوپر لازم آئے گا، لیکن اگر بیوی راضی نہیں تھی، مجبوراً اس کو یہ کام کرنا پڑا، تو پھر یہ پھر جو کفارہ ہے یہ صرف شوہر ادا کرے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان ہم بستری کے بغیر ہی اس نے جان بوجھ کر انزال کر دیا ہے، اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اب اس کے روزے کا حکم یہ کہ اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو پہلا آدمی ہے نا جو ہم بستری کر لے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ جو دوسرا ہے نا جس نے ہم بستری تو نہیں کی لیکن اس کے بغیر ہی اس نے انزال کر دیا، جان بوجھ کر کیا، ایک ہے کہ سوئے ہوئے خود بخود ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے یہ حرکت کر دی نا تو پھر روزہ تو اس کا بھی نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو اس کا برقرار ہے، لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اس روزے کو بھی مکمل کرے اور اس کی جگہ کے اوپر بعد کے اندر ایک اور روزہ رکھ لے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے، اور آئندہ سے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ عہد کرنا، یا اللہ اس طرح کی حرکت میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ محترم بھائیو، یہ روزہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اس کے لیے انسان جو ہے نا
پورا سال انتظار کرتا ہے، یا اللہ کب یہ رحمت والا مہینہ آئے گا اور میں روزے رکھوں گا، اور روزے کا جو اجر و ثواب اللہ دے گا، اللہ میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، اس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔